آپ وراثتی اور دقیانوسی نظام جو ہے پولیٹکس میں اس کو قبول نہیں کرتے. بالکل. آپ نے ایک تقریب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے باپ پھر بیٹا اور پھر پوتا. یہ اشارہ کس طرف تھا؟ یہ میں نے نہیں کہا، یہ شہید محمد مطلوب انقلابی صاحب نے اپنے نکیال کے جلسے میں کہا. مطلوب انقلابی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. تو پھر ان سے اتفاق کرتے ہوئے مطلوب انقلابی صاحب کا بیٹا سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرٹ نہیں ہونا چاہیے. معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ آپ کے ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے. تو ولید انقلابی جو ہیں وہ گراس روٹ لیول سے نہیں آئے، پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں. ہاں یہ تو سب جانتے ہیں. اگر وراثتی نظام کو نہیں مانتے تو بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد زرداری صاحب کے بعد بلاول کے بعد آصفہ، ان کو کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیں، جن کو عوامی پذیرائی حاصل ہو، میرا اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ آ نہیں سکتے. ولید انقلابی سابق وزیر تعلیم اور ایک محنت جفاکش بہترین سیاسی شخصیت کا بیٹا ہے. بلا شبہ. تو پھر آپ یہ موازنہ بے نظیر اور بھٹو صاحب کو جو کر رہے ہیں اس کے اوپر تو ولید پورا اترتا ہے. میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں جو سوال آپ نے مجھ سے اس سے پہلے کیا. رفیق نیر صاحب کو ٹکٹ ملا، ان کو بھی سپورٹ کریں گے. پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے فیصلے کے ساتھ آپ درخواست دیں گے ٹکٹ؟ انشاءاللہ تعالی. ذریعہ معاش کیا آپ کا؟ میرا ذریعہ معاش میں ایک وکیل ہوں پیشے کے اعتبار سے. وزیر اعظم کے لیے پارٹی پریزیڈنٹ چودھری محمد یاسین اور دوسری طرف اسپیکر اسمبلی لطیف اکبر صاحب، کس کو ہونا چاہیے؟ میری ذاتی رائے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لطیف اکبر صاحب کو اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ان کی صدارت نے اندر برادری تعصب کے بجائے اگر علاقائی تعصب کیا جائے تو چودھری یاسین صاحب کی ہونی آپ کے علاقے کو فائدہ ہوگا نا. میں اگر جو یاسین صاحب کا نام لیتا تو آپ مجھے کہتے کہ آپ علاقائی تعصب کر رہے ہیں. انگلینڈ آئے تو اپنے ساتھ بینر اور پوسٹر خود پرنٹ کروا کے اپنے ساتھ لائے. جی ایسے کیوں کیا؟ نہیں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا اپنے ساتھ لایا. اس کے اوپر صرف آپ کی تصویر تھی، ون مین شو بننا چاہتے؟ نہیں، چونکہ جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ ہر طرح لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور کے اوپر گراؤنڈ میں موجود رہے. ایک پوسٹر پہ ایک ہی تصویر، کسی اور کی تصویر نہیں. صحیح ہونی نہیں چاہیے تھی تصویر؟ ہونی چاہیے تھی. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہونی چاہیے. آپ مطلوب انقلابی صاحب کو اپنا سیاسی استاد مانتے ہیں؟ جی بلا شبہ. ان کی تصویر تو ہونی چاہیے تھی. آپ نے شکریہ ادا کیا لوگوں کا کہ آپ نے میرا ایتھرو ایئرپورٹ پہ استقبال کیا، کمیونٹی اور تمام لوگوں کا. ایسا ہی ہے جی. یہاں کمیونٹی سے کیا مراد تھی؟ کمیونٹی سے مراد جو ہمارا ڈائسفورا یہاں پہ موجود ہے، بہت سارے لوگ. آپ نے یہ تاثر دیا کہ پوری کمیونٹی نے آپ کا استقبال کیا، اس لیے آپ نے شکریہ ادا کیا. نہیں، کمیونٹی کے مختلف لوگ اس کے اندر موجود تھے تو اس لیے کمیونٹی کا لفظ استعمال. کیا گجر قبیلے کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی کسی دوسرے قبیلے سے تھا آپ کے استقبال کرنے؟ جی میں آپ کو انگلیوں پہ گنا سکتا. گجر قبیلے سے تعلق؟ جی. بہت بڑا قبیلہ ہے. ایسے کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ جو برادری اور کنبہ اور قبیلہ پرستی آپ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں؟ یہ جب لگانے کو کوئی اور الزام نہ ملے تو یہ الزام کافی ہے. آپ بھی مستقبل قریب میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی خواہشی، لوگوں کی تمنا اور اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لڑیں گے. آپ کی ذاتی خواہش اور سوچ اور ارادہ کیا ہے؟ سیاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذاتی خواہش، منشا اور ارادے کے اوپر نہیں ہوتی. یہ لوگوں کی تمناؤں اور ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں. لوگوں نے چاہا تو آپ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کب پتہ چلے گا کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں؟ لوگ جب کسی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس کھریٹا میں ولید انقلابی، رفیق نیر صاحب اور دیگر لوگ موجود ہیں جو پہلے سے امیدوار ہیں. آپ بھی وہیں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملا تو وہیں سے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں گے. آپ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں گے. اور آپ کا جو آبائی پولنگ اسٹیشن ہے اس کا نام ہے بہال. جی. وہاں سے تو آج تک آپ کبھی پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکی اور الیکشن لڑنے کی خواہش مند ہیں؟ اگر آپ کو یہ میرے خیال میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ 2011 کا رزلٹ آپ میرے ساتھ شیئر کریں. میرے سامنے آپ 2011 کا رزلٹ آپ مجھے اگر آپ دیکھنے والے 2011 میں 36 ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے آپ پولنگ اسٹیشن. مطلوب انقلابی صاحب کا جو الیکشن ہم نے ون کیا وہ 36 ووٹ نہیں تھے، 16 میں 11 ووٹ تھے بیال پولنگ اسٹیشن سے. 11 ووٹ تو صرف میرے گھر کے ووٹ ہیں. اچھا میں آپ کو 2021 میں 48 ووٹ تھے. نہیں، یہ 90 سے اوپر، چونکہ میں خود پولنگ اسٹیشن کے اوپر موجود. انصر عبدالی کی 120 سے زائد تھی. 120 سے ابھی مجھے ایگزیکٹ چونکہ فگر ابھی رائٹ نو یاد نہیں ہے. آپ الیکشن والے دن 2021 میں 2 بجے تک سوئے رہے، 3 بجے پولنگ اسٹیشن گئے؟ نہیں، میں صبح 5 5:30
چونکہ وہاں پہ ہمارے مختلف قبائل کے جو لوگ ہیں وہاں پہ موجود تھے, ہم نے پہرا دیا. 2021 میں پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی ہار گئی تھی. میرے پولنگ اسٹیشن سے آ گئی تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو اگر پولنگ اسٹیشن کی یہ صورتحال ہے تو حلقے کی عوام اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ آپ الیکشن لڑیں؟ دیکھیں, اس کے اندر دو باتیں. میں ایک چونکہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر, تو اگر مطلوب انقلابی کو آپ کے نانا کھریٹا لے کے گئے, آپ ان کو اپنا سیاسی استاد مانتے ہیں, بلا شکر, ولید انقلابی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ پچھلی دفعہ ان کو ووٹ دیے, اور میں ابھی تک مخالفت کدھر کی. نجی محفلوں میں کہتے ہیں ولید انقلابی ٹھیک نہیں ہے. جو ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کو سر عام کہیں گے, کوئی صرف نجی محفل کی بات نہیں ہے. کیا ولید انقلابی کو آئندہ ٹکٹ ملنا چاہیے؟ جس کو بھی ملنا چاہیے, ہم تو پارٹی پالیسی فالو کریں گے, ہم تو خود بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے. تو یہ سیاسی جانشین ہے نا ولید انقلابی, مطلوب انقلابی کی. جی, آپ کو پی ایس ایف کا چیئرمین بنانے کے لیے کس نے ریکمینڈ کیا تھا؟ مجھے ہماری چونکہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, کمیٹی کی ریکمنڈیشن تھی, اور پارٹی پریزیڈنٹ نے اس کو ریکمینڈ کیا. پارٹی پریزیڈنٹ چودھری یاسین صاحب تھے اس ٹائم. جی, پارٹی پریزیڈنٹ جو یاسین. آپ کو کس نے کہا تھا جاؤ ولید انقلابی کے پاس؟ پارٹی پریزیڈنٹ نے کہا تھا. گرمی میں 10 گھنٹے بیٹھے رہے, پھر ولید نے ریکمینڈ کیا تو آپ کو پی ایس ایف کا نہیں, چیئرمین یہ بنایا قطعاً ایسی بات نہیں ہے. 10 گھنٹے, میں 10 گھنٹے بیٹھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں. پبلک کے آدمی نہیں ہے. کون؟ ولید صاحب. وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ نے میرے سے کوشچن کیا, اسی کے تناظر میں چلے, آپ نے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کچھ حلف بھی دیے. اصل صاحبزادہ ذوالفقار کو حلف دیا کہ میں مطلوب انقلابی کی فرزند کے ساتھ چلوں گا. میں نے ایسا کوئی حلف نہیں دیا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ایسی بات کریں, لیکن میں نے کہا کہ یہ سیاست ہے. مطلوب انقلابی صاحب کو پہلے بھی مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں. میں کھلے دل کے ساتھ, وہ میرے سیاسی موسن ہے, سیاسی استاد ہے. ولید انقلابی کو نہیں مانتے. ہم نے کیونکہ ان سے یہ سیکھا ہی نہیں, ہم نہیں مان سکتے. ولید کو آپ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ چڑھوئی سے ہے, مہاجر سیاستدان ہے, یا وراثتی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے؟ اس میں دونوں باتیں نہیں ہیں. میرا نام کا شاید آپ کو علم نہیں ہے, میرا نام کا ماجر ہے. یہ لقب ساتھ میں لکھنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا انقلابی؟ میں نے اپنے والد صاحب کے نام کے ساتھ, چونکہ انقلابی آتا تھا تو لقب کے طور کے اوپر اس کو اپنے نام کے ساتھ کنٹینیو کیا. نام کے ساتھ انقلابی لکھا ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں صرف نام کے ساتھ انقلابی نہیں, میں سیاسی سوچ و افکار بھی انقلابی ہیں, تو اس وجہ سے بھی. آپ اپنے آپ کو یہ لقب بھی دے رہے ہیں اور اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ میں انقلابی ہوں بھی اور لکھتا بھی. نہیں, میں اپنی تعریف بالکل نہیں کر رہا. پی ایس ایف کے چیئرمین رہے, کیا آپ الیکٹ ہوتے ہیں یا سلیکٹ ہوتے ہیں؟ جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے, یہ بی بی کے دور میں, تو اس آئین کے مطابق یہ ہماری جو الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, لیکن بیچ میں تھوڑا تعطل کا شکار رہا ہمارا جو الیکشن ہے, لیکن ابھی دوبارہ اس جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم چل پڑیں. آپ کا آئین تھا یا ہے؟ معطل ہوا پھر بحال ہوا. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ. لیکن آپ نے اپنے بارے میں سوال کا جواب نہیں دیا. الیکٹ ہوئے تھے یا سلیکٹ ہوئے تھے؟ میں سلیکٹ ہوا تھا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تعطل کا شکار تھی. جس طرح ہمارے ملک کے اندر آئین بھی معطل ہوتے رہے, اسی طرح اس کا بھی آئین معطل تھا. میرٹ کیا ہے؟ صرف اسٹوڈنٹ ہونا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. بشیر انقلابی کے فرزند ہیں اور آپ کے باپ دادا بھی پالیٹکس کرتے رہے اور انہوں نے الیکشن بھی لڑے. جی الحمدللہ. تعارف کروانا چاہیں گے اپنے باپ دادا کا؟ میرے باپ دادا کا تعارف, چونکہ میں ابھی آپ کے سامنے بھی بطور تعارف ہی یہاں پہ بیٹھا ہوں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, یہ ٹھیک تنظیم ہے؟ دیکھیں, یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی آرگنائز یا ڈسپلن, کوئی ایک آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ ہجوم ہے یا عوام ہے؟ عوام جو مختلف تنگ نظریوں کی ستائی ہوئی ہے وہ وہاں پہ کٹیں. آپ ہی کی پارٹی کے پریزیڈنٹ نے کہا یہ را کے ایجنڈے اور بھارت سے فنڈنگ لیتے ہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آپ اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے بیان سے اتفاق نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ان کے ذاتی حیثیت میں دیا گیا بیان تھا, وہ کہ پارٹی پالیسی کا بیان نہیں تھا کہ جسے میں. یہی جمہوریت. بلا شکر. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی. آپ سے مخاطب ہوں. آج آزاد کشمیر کی دھرتی ضلع کوٹلی حلقہ 6 کھریٹا سے ایک نوجوان پی ایس ایف کے سابق چیئرمین عامر بشیر انقلابی میرا اور آپ کا ساتھ دیں گے, اور ایک نوجوان سے آزاد کشمیر کے موجودہ حالات, ان کی ذاتی سوچ حلقہ کھریٹا کے حوالے سے, کچھ لوگ زندہ ہیں ان کے بارے میں, اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں, اور خاص کر ایک آزاد کشمیر کی دھرتی کا نوجوان برطانیہ کی سرزمین کے اوپر میرے سامنے بیٹھ کے
کیا سوچتا ہے, کیسے بولتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, پارٹیوں سے بالاتر ہو کے ان کی خواہشات, سوچ, ویژن, نظریہ کیسا ہے, تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. عامر بشیر انقلابی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسے؟ میں اچھا ہوں. اور نام کے ساتھ انقلابی لکھا ہے. جی. ایک مطلوب انقلابی ہوا کرتے تھے, پھر بشیر انقلابی آپ کے والد تھے, تو آپ نے بھی ساتھ میں انقلابی لکھا. جی. یہ لقب ساتھ میں لکھنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا انقلابی؟ میں نے اپنے والد صاحب کے نام کے ساتھ چونکہ انقلابی آتا تھا تو لقب کے طور کے اوپر اس کو اپنے نام کے ساتھ کنٹینیو کیا. چونکہ مطلوب انقلابی شہید میرے سیاسی استاد بھی تھے تو ان کے ساتھ بھی وابستگی سیاسی تھی, تو ان کے ساتھ بھی جو سیاسی لیگیسی ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے اپنے نام کے ساتھ. نام کے ساتھ انقلابی لکھا ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں صرف نام کے ساتھ انقلابی نہیں, میں سیاسی سوچ و افکار بھی انقلابی ہیں, تو اس وجہ سے بھی. آپ اپنے آپ کو یہ لقب بھی دے رہے ہیں اور اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ میں انقلابی ہوں بھی اور لکھتا بھی. نہیں, میں اپنی تعریف بالکل نہیں کر رہا. میرا چونکہ ایک انقلابی تنظیم کے ساتھ میری وابستگی رہی ہے تو میں اس لیے خود کو ایک انقلابی رہنما کے طور کے اوپر سمجھتا ہوں. پیپلز پارٹی سے تعلق ہے؟ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی سے ہی کیوں تعلق ہے؟ چونکہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اسٹڈی بھی کیا, ہم نے بلکہ لوگوں کو پڑھایا بھی, خود بھی اس کو پڑھا. ہماری 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک جو درینہ وابستگی ہے ماضی کی وہ بھی چلتی آ رہی. کون سا ایسا منشور جو پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے جس سے آپ ذاتی طور پہ متاثر ہیں اور عوام کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ جو اس خطے کی جو ایک پسا ہوا جو طبقہ تھا اس کی ایک نمائندہ آواز بن کے جو ابھرا تھا, جو بنیادی طور پہ ہم نے اس کو جو اسٹڈی کیا, جو ہم جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کو جانتے ہیں, تو اس انقلابی جو منشور اور جو دستور انہوں نے بنایا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس سے متاثر ہو کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنا. یہ منشور نہیں ہے پیپلز پارٹی کا کہ روٹی, کپڑا اور مکان؟ بلا شبہ ملتا ہے لوگوں کو, مل چکا ہے, مل بھی رہا ہے, اور اس منشور کے اوپر پیپلز پارٹی عمل پیرا ہے. بالکل فخر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. الحمدللہ. پی ایس ایف کے چیئرمین رہے, کیا آپ الیکٹ ہوتے ہیں یا سلیکٹ ہوتے ہیں؟ جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے, یہ بی بی کے دور میں بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارا اپنا ایک آئین تھا, ہمارا منشور بھی اپنا تھا, دستور بھی, اور جو پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس سے یہ پاس ہوا تھا. تو اس آئین کے مطابق یہ ہماری جو الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, لیکن بیچ میں تھوڑا تعطل کا شکار رہا ہمارا جو الیکشن ہے, لیکن ابھی دوبارہ اس ڈگر پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم چل پڑیں. آپ کا آئین تھا یا ہے؟ معطل ہوا پھر بحال ہوا. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ. ابھی ریسنٹلی میں چونکہ چیئرمین تھا تو ہم نے گولڈن جوبلی کے اوپر دوبارہ الیکٹڈ باڈی اس وقت جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر کام کری وہ الیکٹڈ باڈی. لیکن آپ نے اپنے بارے میں سوال کا جواب نہیں دیا, الیکٹ ہوئے تھے یا سلیکٹ ہوئے تھے؟ میں سلیکٹ ہوا تھا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تعطل کا شکار تھی. جس طرح ہمارے ملک کے اندر آئین بھی معطل ہوتے رہے, اسی طرح اس کا بھی آئین معطل تھا. بیچ میں جو ایک پروسیس تھا الیکشنز کا وہ رک گیا تھا, ہم نے اس کو دوبارہ بحال کیا. اور میں جب چیئرمین تھا اور جب ہم نے آگے اس کو کنورٹ کیا تو ہم نے تھرو الیکشن پروسیس الیکٹڈ باڈی کر کے ہم اس کو. کسی سیاسی جماعت کی یوتھ کا چیئرمین بندہ ہو تو کس طرح کے اختیارات ہوتے ہیں اور کیا کرتا ہے وہ اپنی یوتھ کے لیے؟ اختیارات تو سچ ایسے نہیں, اس نے نیا کیڈر, اس کی جو مین بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے جماعت کو اور اس خطے کو ایک نیا ینگ کیڈر دینا ہوتا ہے, نظریاتی اور سوچ اور نئی ایک فکر دینی ہوتی ہے جو نوجوانوں کے اندر انہوں نے منتقل کرنی ہوتی ہے جس نظریے کے ساتھ ان کی وابستگی ہو. یوتھ کا چیئرمین ہوتے ہوئے پی ایس ایف کا میرٹ کیا ہے؟ میرٹ تو الٹیمیٹلی جو شروع سے اس ہمارے کیونکہ مختلف قسم کے سٹیپ ہوتے ہیں, ہماری پہلے تحصیل باڈیز ہوتی ہیں, اس سے پہلے بھی کالج کی باڈیز ہوتی ہیں, پھر انٹر کالج کے اندر جاتے ہیں, پھر ڈگری کالجز کے اندر جاتے ہیں, پھر یونیورسٹیز کے اندر. تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک جو پورٹ فولیو آپ کا ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. تو جو جس تنظیم کو زیادہ وہ دے اور ایل بھی ہو تو وہ کنٹیسٹ الیکشن کرنے کے یہ میرٹ ہے نا کہ اس کو تقریر کرنا آتا ہو؟ نہیں, لازمی نہیں ہے. صرف اسٹوڈنٹ ہونا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی اور شرط نہیں ہے. 2 سال اس کی رکنیت کو ہونے چاہیے اور اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے, وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. کنٹیسٹ کر. کیسے ہونا ہوا انگلینڈ؟ میں ویسے ہی ایک دورے کے اوپر آیا تھا, چونکہ میری موسٹلی فیملی بھی یہاں پہ ہے, دوست احباب یہاں پہ ہیں. میرا جو ایک بہت بڑا اسٹوڈنٹ جو ایک پولیٹیکل آپ سمجھیں کہ ہمارے دوست ساتھی نظریاتی وابستگی والے جو لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ایک طویل جد و جہد کی, وہ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان سے ملاقات کا خواہش مند تھا اور خواہاں تھا,
تو اس لیے میں انگلینڈ پہلی بار آئے؟ جی پہلی بار. کیسا لگا انگلینڈ؟ بہت اچھا. بہت اچھا. ہاں کشمیر سے اچھا ہے؟ نہیں, اپنا وطن تو وطن ہوتا ہے. کیا سیکھا یہاں سے؟ سسٹم ڈفرینس بہت زیادہ ہے ہمارے, چونکہ یہاں پہ رول آف لا ہے جس کا فقدان ہمارے وہاں پہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اور یہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے, اور بہت سارے سسٹمز ایسے ہیں کہ جو ہم وہاں پہ لیک کرتے ہیں, اور لا وہاں پہ بھی موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہاں پہ جو لا ہے, جس بھی ادارے کا لا ہے, اس کی امپلیمنٹڈ فارم کے اندر, شکل کے اندر ہے, تو ہم وہ بہت زیادہ لیک کرتے ہیں. باقی نیچرل خوبصورتی کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا خطہ بہت زیادہ خوبصورت ہے, اس سے زیادہ خوبصورت. ہاں, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آرگنائزڈ ہیں, ڈسپلنڈ ہیں, اور بہت اچھا نظام اس لیے چل رہا ہے. انگلینڈ آئے تو اپنے ساتھ بینر اور پوسٹر خود پرنٹ کروا کے اپنے ساتھ لائے؟ جی. ایسے کیوں کیا؟ نہیں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا اپنے ساتھ لایا. میں چائنا گیا, وہاں پہ بھی جھنڈا لے کے گیا. میں دبئی گیا, وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے گیا. آپ کو تو کشمیر کا جھنڈا ساتھ لے کے آنا چاہیے. کشمیر کا جھنڈا بھی میرے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے پاس تو پاکستان کا جھنڈا بھی ہونا چاہیے. پاکستان کا جھنڈا بھی ہوتا ہے. آپ نے تو بینرز بھی اپنے پرنٹ کروا کے اپنے ساتھ لائے. بینرز میرے یہاں سے پرنٹ ہوئے ہیں. اس کے اوپر صرف آپ کی تصویر تھی. ون مین شو بڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, چونکہ جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ ہر طرح لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور کے اوپر گراؤنڈ میں موجود رہے. تو جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کو اتنا ڈائریکشن بھی نہیں دی جا سکتی, تو ان کی اپنی من مرضی میں, چونکہ ہمارا ٹریولنگ ٹائم بھی بہت تھا, تو یہاں پہ جو ہوسٹ تھے انہوں نے اپنی مطابقت سے وہ پوسٹر ڈیزائن کیے اور وہ بنوائے. ایک پوسٹر پہ ایک ہی تصویر, کسی اور کی تصویر نہیں. صحیح. ہونی نہیں چاہیے تھی تصویر؟ ہونی چاہیے تھی. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہونی چاہیے. آپ کی مرضی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی بھی ہونی چاہیے. آپ مطلوب انقلابی صاحب کو اپنا سیاسی استاد مانتے ہیں؟ جی بلا شبہ. ان کی تصویر تو ہونی چاہیے تھی نا؟ بالکل ہونی چاہیے تھی. میں نے شدت سے اس کی جو کمی ہے وہ محسوس کی, اور آپ نے دیکھا ہوگا بینر ایک ہی پرنٹ تھا, وہیں ریپیٹڈلی چلا میرے تینوں پروگرامز کے اندر. کیونکہ ٹائم فریم بہت کم تھا, تو وہ دوبارہ, چونکہ ہمارے وہاں پہ تو یہ آرگنائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اور یہاں پہ اس بات کا ٹرینڈ نہیں ہے, اور یہاں کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر بھی اس بات کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ پوسٹرز, بینرز, یہاں پہ بینرز ہوتے ہیں یہاں پہ ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ آسان ہے طریقہ, کیونکہ یہ ہمیں پچھلی روایات پٹ کرنی پڑتی ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا. گجر قبیلے سے تعلق ہے؟ جی الحمدللہ. بہت بڑا قبیلہ ہے. جی. آپ نے شکریہ ادا کیا لوگوں کا کہ آپ نے میرا ایتھرو ایئرپورٹ پہ استقبال کیا, کمیونٹی اور تمام لوگوں کا. ایسا ہی ہے جی. یہاں کمیونٹی سے کیا مراد تھی؟ کمیونٹی سے مراد جو ہمارا ڈائسفورا یہاں پہ موجود ہے, بہت سارے لوگ موجود تھے جب میرے استقبال کے لیے, جو کشمیر کمیونٹی اور پاکستان کمیونٹی سے بھی ہیں, میرے پیپلز پارٹی کے جو سینئر عہدیداران ہیں وہ بھی ہیں. تو کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا ڈائسفورا یہاں پہ یو کے اندر موجود ہے. آپ نے یہ تاثر دیا کہ پوری کمیونٹی نے آپ کا استقبال کیا, اس لیے آپ نے شکریہ ادا کیا؟ نہیں, کمیونٹی کے مختلف لوگ اس کے اندر موجود تھے, تو اس لیے کمیونٹی کا لفظ استعمال. کیا گجر قبیلے کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی کسی دوسرے قبیلے سے تھا آپ کے استقبال کرنے؟ جی, میں آپ کو انگلیوں پہ گنا سکتا. وہ لوگ بھی شامل تھے؟ ایسے کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ جو برادری اور کنبہ اور قبیلہ پرستی آپ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں؟ یہ جب لگانے کو کوئی اور الزام نہ ملے تو یہ الزام کافی ہے. ہم چونکہ تنظیمی لوگ ہیں, اور ہم نے ہمیشہ تنظیمی سیاست کی, اور ہم ایک پلیٹ فارم, ایک پولیٹیکل سسٹم اور پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. قبیلہ پرستی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ جھوٹی بات ہے. ہم اس کے خلاف لوگ کرتے ہیں, اور ہمارے خطے کے اندر اس کو کافی پذیرائی بھی ہے, لیکن میں نے یہاں پہ بھی بار بار اس کی بات کی, اور ہم اس کی نفی کرتے ہیں, اور نفی کرنے کے لیے ہی ہم ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر موجود ہیں. یہ ساری جو ریہرسل پریکٹس پی ایس ایف کا چیئرمین بننے کی چیزیں کر رہے ہیں, اس کا گول کیا ہے؟ گول ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے گول تو مطلب کچھ اچیو کرنا نہیں ہوتا. گول بنیادی طور پہ لوگوں کی خدمت ہے, جو ہمارے آباء و اجداد آدھی صدی سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی گول کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے لوگوں کی خیرخواہی اور خدمت کی ہے گھر کی دہلیز پہ, انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی وہ کرنا ہے, اور انہوں نے بھی بغیر عہدوں, منصب اور رتبوں کے کی ہے. ہم بھی اگر اس طرح کرنی پڑی تو کریں گے انشاءاللہ. بشیر انقلابی کے فرزند ہیں, اور آپ کے باپ دادا بھی پالیٹکس کرتے رہے, اور انہوں نے الیکشن بھی لڑے. جی الحمدللہ. تعارف کروانا چاہیں گے اپنے باپ دادا کا؟ میرے باپ دادا کا تعارف, چونکہ میں ابھی آپ کے سامنے بھی بطور تعارف ہی یہاں پہ بیٹھا ہوں, اور چونکہ میرے نانا, آپ کو علم ہوگا اس بات کا کہ تحریک آزادی کشمیر سے
ہمارا ایک کشمیری لوگوں کے ساتھ ایک وہ چونکہ مہاجر تھے ایک مضبوط اور ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اور پولیٹیکلی ان کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا. وہ اسٹیٹ کونسل کا الیکشن لڑے. اسٹیٹ کونسل کا الیکشن لڑے. اس سے پہلے وہ کوٹلی کے اندر جب کوٹلی تحصیل بھی نہیں تھی اس وقت وہ مالیہ تحریک کے بانی تھے کوٹلی کے اندر. اور اسٹیٹ کونسل کا الیکشن انہوں نے کب لڑا؟ 1967 میں اسکندر ریاض صاحب کے والد کے خلاف. 1985 میں بشیر انقلابی صاحب آپ کے والد صاحب نے الیکشن لڑا. جی وہ ہار گئے تھے. جی کھریٹا سے لڑے تھے. کھریٹا سے تب حلقہ بڑا ہوا کرتا تھا. بڑا ہوا کرتا تھا. آپ بھی مستقبل قریب میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی خواہش ہی لوگوں کی تمنا ہوئی اور اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لڑیں گے. آپ کی ذاتی خواہش اور سوچ اور ارادہ کیا ہے؟ سیاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذاتی خواہش منشا اور ارادے کے اوپر نہیں ہوتی. یہ لوگوں کی تمناؤں اور ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے. لوگوں نے یہ چاہ اس میدان کے اندر ہم موجود ہیں. اگر لوگوں کی خواہش ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میدان کے اندر ہم اپنے آپ کو ثابت کریں. لوگوں نے چاہا تو آپ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کب پتہ چلے گا کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں؟ لوگ جب کسی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. جب انہوں نے اظہار کیا تو ہم انشاءاللہ میدان کے اندر اس سسٹم کے اندر ہم موجود ہیں. جب ان کی منشا ہوئی تو ہم ان کی خواہشات پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور اپنے والد کی لیگیسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. والد صاحب جب الیکشن ہار گئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو انہوں نے چھوڑا بھی تھا. بالکل نہیں. کے ڈی اے کے چیئرمین بنے تھے. جی کوٹلی ہاؤسنگ سوسائٹی کے. جی مسلم کانفرنس سے ساز باز کر کے بنے تھے. کوٹلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. مسلم کانفرنس نے ان کو بنایا تھا. نہیں, سب سے پہلے رفیق نیر صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کے ٹکٹ میں منتخب ہوئے تھے اور آج رفیق نیر صاحب حیات بھی ہیں الحمدللہ. اور ان کے ہی دور حکومت میں جب 90 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی تو سب سے پہلے تب کے ڈی اے کے چیئرمین بنے. چونکہ پھر گورنمنٹ اس وقت انہوں نے ڈیزالو کر دی تھی کیبنٹ ممتاز راٹھور صاحب نے, اور وہ پھر اس کی کنٹینویشن کے اندر اور آگے پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو 2001 تک وہ کے ڈی اے کے چیئرمین رہے. اور یہ بھی ریاست کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلا ایسا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہوں گے جو 11 سال اس کے عہدے کے اوپر براجمان رہے. پیپلز پارٹی کے پاس کھریٹا میں ولید انقلابی, رفیق نیر صاحب اور دیگر لوگ موجود ہیں جو پہلے سے امیدوار ہیں. آپ بھی وہیں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے باؤجداد کو جو تعلق ہے وہ وہاں سے, اور ہمارے باؤجداد کی قبریں بھی وہیں پہ, اور میرا حلقہ بھی بنیادی طور پہ ہم وہیں سے تعلق رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملا تو وہیں سے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں گے. آپ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں گے, اور آپ کا جو آبائی پولنگ اسٹیشن ہے اس کا نام ہے بہار. جی. وہاں سے تو آج تک آپ کبھی پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکے اور الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں. اگر آپ کو یہ میرے خیال میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ 2011 کا رزلٹ آپ میرے ساتھ شیئر کریں. میرے سامنے ہے. آپ 2011 کا رزلٹ آپ مجھے اگر آپ دیکھنے والے 2011 میں 36 ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے آپ پولنگ اسٹیشن. مطلوب انقلابی صاحب کو جو الیکشن ہم نے ون کیا وہ 36 ووٹ نہیں تھے, وہ 400 اینڈ سم تھنگ ووٹ تھے اور ہم نے وہاں سے میجورٹی لی. اصل میں اس کے اندر ڈفرینس ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں. ہمارا چونکہ بنیادی طور پہ تعلق گئیں گجراں سے ہے اور ہم وہاں سے مائگریٹ کر کے نیچے بہال ہے, اور جہاں پہ ہم آئے وہاں پہ مختلف لوگوں قبائل کی ایک بہت بڑی ڈائیورسٹی موجود ہے. وہاں پہ بہت سارے قبائل متحدہ قبائل موجود ہیں, اور ہم لوگ چونکہ جو اوپر سے مائگریٹ ہو کے, اور تمام گھر جو ہمارے کنبے قبیلے جو فیملی کے ہیں وہ ہم اوپر سے ہی مائگریٹ ہو کے ہیں, اور وہ بہت کم ہے نمبرز کے اندر. ہم تو 4th اور 5th نمبر کے اوپر. 2016 میں 11 ووٹ تھے بیال پولنگ اسٹیشن سے. 11 ووٹ تو صرف میرے گھر کے ووٹ ہیں. اچھا میں آپ کو 2021 میں 48 ووٹ تھے. نہیں, یہ 90 سے اوپر, چونکہ میں خود پولنگ اسٹیشن کے اوپر موجود. انصر عبدالی کے 120 سے زائد تھے. 120 سے ابھی مجھے ایگزیکٹ چونکہ فگر ابھی رائٹ نو یاد نہیں ہے, بلدیاتی الیکشن کا مجھے غالباً یاد ہوگا. اچھا میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں, مجھے اگر آپ کی وسادت سے اگر یہ ایڈریس کرنے کا آپ الیکشن والے دن 2021 میں 2 بجے تک سوئے رہے, 3 بجے پولنگ اسٹیشن گئے تھے. نہیں, میں صبح 5:30 چونکہ وہاں پہ ہمارے مختلف قبائل کے جو لوگ ہیں وہاں پہ موجود تھے, ہم نے پہرا دیا. 2021 میں پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی ہار گئی تھی. میرے پولنگ اسٹیشن سے آ گئی تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. پی ٹی آئی جیت گئی تھی. پی ٹی آئی جیت گئی. تو اگر پولنگ اسٹیشن کی یہ صورتحال ہے تو حلقے کی عوام اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ آپ الیکشن لڑیں؟ دیکھیں, اس کے اندر 2 باتیں. میں ایک چونکہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میں نے رائٹ نو ماضی کے اندر ایک تنظیمی سیاست کی ہے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر کی ہے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پیغام ہے وہ صرف اپنے خطے یا یونین کونسل یا وارڈ یا کونسل لیول تک نہیں,
پورے آزاد کشمیر میں جب مجھے جماعت نے ذمہ داری دی تو مجھے پولنگ اسٹیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں، میں ایک تنظیمی کارکن کے طور کے اوپر میں اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہا. ٹھیک. ایک بات ہوگی. دوسری بات کہ میں پچھلے غالباً 3 سال سے میں اپنے حلقے کے اندر بھی موجود ہوں، اپنی یونین کونسل کے اندر بھی موجود ہوں اور اپنی وارڈ کے اندر بھی موجود ہوں. میں چونکہ ہماری ماضی کی وابستی اور ہم چونکہ کوٹلی کے اندر بھی رہے تو ہم ایک بڑے کنبے قبیلے اور ہمارا کنبہ قبیلہ پورے حلقے کے اندر پھیلا ہوا ہے. وہ کہ صرف ایک یونین کونسل یا وارڈ تک محیط نہیں ہے. ہمارا کنبہ قبیلہ گئیں کے اندر بھی ہے، ہم سیری کے اندر بھی ہیں. تو ہر جگہ پہ یہ میٹر کرتا ہے. دوسری بات میں ایڈریس کرتا چلوں چونکہ یہ آپ نے بہت بنیادی سوال کیا. میں چونکہ نانکا جو میرے نانا سے ہی بنیادی طور پہ یہ پولیٹیکل جو ہمارا فلم سسٹم ہے جو یہاں سے چلا، تو اس کا بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا شیئر کریں جو وہاں کے پولنگ کا رزلٹ ہے. اور یہی وجہ تھی کہ محمد مطلوب انقلابی شہید نے دنا آنا پسند کیا. آپ کے نانا کی وجہ سے مطلوب انقلابی چڑھوئی سے ہجرت کر کے کھریٹا گئے. جی. اگر ایسی بات تھی ڈونگی کے مقام پہ انہوں نے اپنے سر سے کیپ اتار کے تو ان کے سر پہ رکھی تھی اور اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. تو اگر مطلوب انقلابی کو آپ کے نانا کھریٹا لے کے گئے، آپ ان کو اپنا سیاسی استاد مانتے ہیں، بلا شبہ. ولید انقلابی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ پچھلی دفعہ ان کو ووٹ دیے اور میں ابھی تک مخالفت کدھر کی. نجی محفلوں میں کہتے ہیں ولید انقلابی ٹھیک نہیں ہے. جو ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کو سر عام کہیں گے، کوئی صرف نجی محفل کی بات نہیں ہے. کیا ولید انقلابی کو آئندہ ٹکٹ ملنا چاہیے؟ جس کو بھی ملنا چاہیے. ہم تو پارٹی پالیسی فالو کریں گے، ہم تو خود بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے. آپ خود بھی امیدوار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ سیاسی جانشین ہے نا ولید انقلابی، مطلوب انقلابی کی. جی. آپ کو پی ایس ایف کا چیئرمین بنانے کے لیے کس نے ریکمینڈ کیا تھا؟ مجھے ہماری چونکہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، کمیٹی کی ریکمنڈیشن تھی اور پارٹی پریزیڈنٹ نے اس کو ریکمینڈ کیا. پارٹی پریزیڈنٹ چودھری یاسین صاحب تھے اس ٹائم. جی. پارٹی پریزیڈنٹ یاسین. آپ کو کس نے کہا تھا جاؤ ولید انقلابی کے پاس گھر؟ پارٹی پریزیڈنٹ نے کہا. گرمی میں 10 گھنٹے بیٹھے رہے، پھر ولید نے ریکمینڈ کیا تو آپ کو پی ایس ایف کا نہیں، چیئرمین یہ بنایا. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. 10 گھنٹے میں 10 گھنٹے بیٹھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں. ہاں ولید انقلابی نے recommend کیا. میں گیا تھا اس قبر کے جو تقاضا تھا اس کے صدقے گیا تھا. وہاں پہ بیٹھا اور وہاں پہ موجود تھا اور یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پبلک کے آدمی نہیں ہیں. کون؟ ولید صاحب. وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ نے میرے سے کوشچن کیا اسی کے تناظر میں کہ جیسا ہم نے پایا، جیسے ہم محسوس کرتے ہیں، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی طریقہ اور ترا رہا تو بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. آپ نے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کچھ حلف بھی دیے. مثلا صاحبزادہ ذوالفقار کو حلف دیا کہ میں مطلوب انقلابی کی فرزند کے ساتھ چلوں گا. میں نے ایسا کوئی حلف نہیں دیا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ایسی بات کریں، لیکن میں نے کہا کہ یہ سیاست ہے اور چلوں گا. ہم نے ووٹ دیے 2021 کے اندر 18,000 ووٹوں کے اندر. ظاہر سی بات ہے ہماری اسٹرگل محنت اور سب کچھ شامل ہے. آئندہ ووٹ نہیں دیں گے، آئندہ آپ خود امیدوار ہیں. دیکھیں میں اگر بہتر سمجھوں گا اور اگر پارٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو میں پارٹی پالیسی کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی. پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی آپ اسی پارٹی کے بندے کے اوپر ہم پارٹی پالیسی کے تابع. تو کھریٹا کے کس نوعیت کے مسائل ہیں آپ کے نزدیک وہاں پہ لوگوں کے؟ کھریٹا کے اندر ابھی تک ہمارے چونکہ ایک بہت بڑا پہاڑی بیلٹ کا ایک سلسلہ ہے، وہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ کے مسائل ابھی جوں کے توں ہیں. وہاں پہ پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور چونکہ صرف ایک کھریٹا کا تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری ریاست کا، چونکہ نوجوانوں کا ایک باشعور نوجوانوں کا وہاں پہ بلک ایک بڑا شہر وہاں پہ موجود ہے. لٹریسی ریٹ کے والے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کھریٹا ایک بہت بڑا ریچ حلقہ ہے. بہت اچھا لٹریسی ریٹ. بیشتر یہ ایک سسٹم کے فیلئر کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسائل ہمارے کولیکٹیو بھی ہیں. لیکن ابھی تک جو کھریٹا کا جو سب سے ایک جو بڑا مسئلہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے وہ تو آپ کو پانی کے مسائل ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو پانی کی ایکسیس. آج بھی لوگ ہماری وہاں پہ جو مائیں بہنیں عورتیں وہ اپنے سر کے اوپر پانی لے کے گھر جاتی ہیں. وہ تو آئندہ بھی جاتی رہیں گی. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اندر جو ان کی جتنی تکلیفوں کو بس ایک پانی کا مسئلہ ہے کھریٹا میں. نہیں، مختلف مسائل ہیں. میں نے آپ کو سڑکیں اچھی ہیں. نہیں، سڑکوں کے بھی مسائل ہیں. اسکول اچھے ہیں. انفراسٹرکچر کے بھی مسائل ہیں. اسکول اچھے ہیں کھریٹا میں. اسکول اچھے ہیں. تمام اسکولوں میں پورے ٹیچر ہیں، فرنیچر ہے، ٹوائلٹ بھی ہے. نہ یہ تو مسائل. میں نے آپ کو بتایا کہ جو BHQs جو ابھی انہوں نے بنائے اس کے اندر بھی پہلے بینسوں کا مال چارہ وہاں پہ رکھا جاتا تھا. یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ صرف ایز اے انڈیویجول کھریٹا کے حلقے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میں آپ کے حلقے کی بات کروں تو میرے چڑوئی کا بھی مسئلہ ہے. یہ میں آپ وراثتی اور دقیانوسی نظام جو ہے پالیٹکس میں اس کو قبول نہیں کرتے. بالکل. آپ نے ایک تقریب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے باپ
پھر بیٹا اور پھر پوتا. یہ اشارہ کس طرف تھا؟ یہ میں نے نہیں کہا، یہ شہید محمد مطلوب انقلابی صاحب نے اپنے نکیال کے جلسے میں کہا تھا. میں نے اس کو کوٹ کیا. آپ نے کوٹ کیا؟ میں نے کوٹ. مطلوب انقلابی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں ان کا سیاسی شاگرد بھی ہوں. ان کی ہر ایک چیز، ہر اس سینگ، ہر ایک اس لرننگ کا میں اتفاق کرتا ہوں انشاءاللہ. تو پھر ان سے اتفاق کرتے ہوئے مطلوب انقلابی صاحب کا بیٹا سیاست میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس بات کو میرٹ بنا دیا جائے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، گر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے. یہ تو کوئی معیار نہیں. تو معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ آپ کے ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے. پہلے ورکر کے طور کے اوپر آپ اس پولیٹیکل سسٹم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا حصہ بنیں، اور پھر بدرجہ آپ ترقی پاتے ہوئے ایک سسٹم سے آپ کو یوتھ کی سیاست کے اندر امانگ ہونا چاہیے، آپ کو اسٹوڈنٹ کی سیاست سے امانگ ہونا چاہیے. لیکن ہم انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم اس دلدل کے اندر اس وقت اکیلے جا چکے ہیں. ولید انقلابی جو ہیں وہ گراس روٹ لیول سے نہیں آئے، پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں. ہاں، یہ تو سب جانتے ہیں. تو اگر وراثتی نظام کو نہیں مانتے تو بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد زرداری صاحب کے بعد بلاول کے بعد آصفہ، ان کو کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیں، جن کو عوامی پذیرائی حاصل ہو، میرا اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ آ نہیں سکتے. اگر آپ آئیں تو آپ کو پروف بھی، اس بات کو ثابت بھی کرنا ہوگا کہ اگر آپ کا جو انتخاب ہے وہ درست ہے یا نہیں. اگر آپ اس بات کو ثابت نہ کر سکیں تو یہ ایک تو بہت بڑی قدغن ہے. آپ پالیسی بیان دے رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے اختلاف کر رہے تھے، اور ابھی جب میں نے سوال کیا تو آپ اتفاق کر رہے ہیں. میں قطعاً اس سے کوئی پالیسی بیان نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ نے کہا وراثتی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، ولید گراس روٹ لیول سے نہیں آیا. مونارکزم نہیں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا، میں آپ کو یہ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ میرے سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ میری اس گزارش کو بھی سنیں کہ بھٹو صاحب جب شملہ معاہدہ کے لے گئے تو بی بی اس وقت ایک پولیٹیکل، آپ سمجھیں کہ ورکر کی حیثیت سے سسٹم کے اندر موجود تھی. ولید انقلابی سابق وزیر تعلیم اور ایک محنت جفاکش بہترین سیاسی شخصیت کا بیٹا ہے. بلا شبہ. تو پھر آپ یہ موازنہ بے نظیر اور بھٹو صاحب کو جو کر رہے ہیں اس کے اوپر تو ولید پورا اترتا ہے. میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں جو سوال آپ نے مجھ سے اس سے پہلے کیا کہ محترمہ کو بھٹو صاحب کے فوراً بعد چیئرمین نہیں بنا دیا گیا. بھٹو صاحب جب جیل کے اندر تھے تو سب نصرت بھٹو کے پاس کمان تھی، حفیظ پیرزادہ اس کی کمان کرتے رہے. بی بی اس وقت 17 سال کی عمر میں 78 کے اندر جیل کے اندر گئی. تو انہوں نے ایم آر ڈی کی تحریک تک وہ ساری سٹرگل فیس کی. وہ بھٹو صاحب کے بعد ان کو پرائم منسٹر نہیں بنا دیا گیا. انہوں نے ایک جو ہارڈ شپس تھی، جو سٹرگل تھی، وہ انہوں نے گراؤنڈ کے اندر دیکھی، اور لوگوں نے یہ محسوس کیا، ان کی ضرورت کو محسوس کیا کہ یہ ایک اچھی بہتر سیاسی جانشین بن سکتی ہیں، تو انہوں نے لیڈ آف کیا. اگر میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ لوگوں کی خواہشات کے تابع نہ ہو تو آپ نہیں چل سکتے. اگر آپ میرٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں، آپ ورکر کی حیثیت سے ورکر بن کے اگر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی قطغن نہیں ہے. رفیق نیر صاحب کو ٹکٹ ملا، ان کو بھی سپورٹ کریں گے. پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے فیصلے کے ساتھ آپ درخواست دیں گے ٹکٹ؟ انشاءاللہ تعالی. ماضی میں بھی تمام چیئرمین پی ایس ایف دیتے رہے، ہم بھی دیں گے. ذریعہ معاش کیا آپ کا؟ میرا ذریعہ معاش میں ایک وکیل ہوں، پیشے کے اعتبار سے پریکٹس کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتا ہوں کوٹلی میں. آزاد کشمیر کے اندر ایک نام ہے، ایک تحریک ہے، لوگ ہیں اس کے ساتھ، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. یہ ٹھیک تنظیم ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی آرگنائز یا ڈسپلن کوئی ایک آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ مفت جو معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک جو فرسٹریشن ہے اس کے ستائے ہوئے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، اور وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے. یہ ہجوم ہے یا عوام ہے؟ عوام جو مختلف تنگ نظریوں کی ستائی ہوئی ہے وہ وہاں پہ اکٹھے. یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ستائے ہوئے ہیں؟ ہاں. وہ اسی خطے کے باشندے ہیں نا؟ جی، اسی خطے کے بعد. آپ نہیں ستائے ہوئے، وہ والے ستائے ہوئے. دیکھیں، بہت سارے لوگوں کی یہاں پہ طبقات کی جنگ ہے، وہ ایک خاص طبقے کو ظاہر سی بات ہے پریزنٹ کرتے ہیں. وہ آپ کی طرح قبیلے کو پریزنٹ نہیں کرتے یا ایک جماعت کو. ہم بھی ہم نے قبیلے کو پذیرائی نہیں دی. وہ تمام عوام کے نمائندے ہیں، آپ ایک جماعت کے نمائندے ہیں، ایسا ہی؟ نہیں، جماعتیں بھی لوگوں کی اور عوام کی نمائندہ ہوا کرتی ہیں. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان کے مطالبات، طریقہ کار پہ بات کی جا سکتی ہے. ایکشن کمیٹی ایک، میں نے آپ کو جیسے پہلا کہا کہ ایک آرگنائزڈ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ میں جس کے اوپر آپ سے بات کروں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک عوامی طاقت تو رکھتی ہے نا؟ رکھتی ہے.
الٹیمیٹ ہے. تو کیا یہ قانون آئین اور کوئی شریعت میں لکھا ہے کہ آپ کو ایک تنظیم بنا کے نام بنا کے تو پھر رجسٹرڈ ہو کے تو پھر ہی آپ عوام کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا کہ جیسے تنظیمیں ایک نظم کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے طریقہ کار کو طے کرتے ہوئے جس کے اندر ذمہ داران کا تعین ہوتا ہے اور جو جن کے اوپر ہر ایک چیز کی ذمہ داری موجود ہوتی ہے وہ ان کو لے کے چلتے ہیں, اس لیے میں نے تنظیم کا نام تو لیا. جب سیاستدان اور حکمران ناکام ہوئے تو تب ایسی تنظیم نے جنم لیا نا. بلا شبہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو پائی گی ایک فرسٹریشن ہے, یہ اس کا علاوہ ہے جو اس کا علاوہ ہے. یہ لوگوں کے جو اپنے دکھ تھے ان کو جوڑ کے تو یہ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. دیکھیں یہ تو بہت, میں نے چونکہ بار بار اس کے اوپر بات کی, جب حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا جب آپ فرق ختم کریں گے تو لوگوں کے اندر یہ چیزیں ضرور پائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات رکھے کیا وہ جائز ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطالبات کبھی بھی جائز یا ناجائز, وہاں ان کے طریقہ کار کے اوپر بات ضرور کی جا سکتی ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی آٹے بجلی یا لوگوں کی سہل پسندی کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے یا سہولیات مانگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل جائز بات ہے. اگر یہ جائز بات ہے تو کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہیں, میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا وہ را کے ایجنٹ ہیں, ان کو فنڈنگ کے اوپر چلتے ہیں؟ ایک نوجوان کی سوچ آنا میں بالکل ایک بطور سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہو, جو روٹی کی بات کرتا ہو, جو آپ کی بجلی کی بات کرتا ہو, جو آپ کے انفراسٹرکچر پہ بات کرتا ہو, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی ہو. کسی پولیٹیکل ورکر کو بھی ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارے ریاست کے باشندے ہیں اور ہمارے خطے کے لوگ ہیں اور ریاست آزاد جموں کشمیر کے باسی ہیں. ہمیں ان کی بات کا احترام کرنا چاہیے, ان کو ہماری بات کا احترام کرنا چاہیے. آپ ہی کی پارٹی کے پریزیڈنٹ نے کہا یہ را کے ایجنٹ ہیں اور بھارت سے فنڈنگ لیتے ہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آپ اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے بیان سے اتفاق نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ان کے ذاتی حیثیت میں دیا گیا بیان تھا, وہ کہ پارٹی پالیسی کا بیان نہیں تھا کہ جسے میں منوان تسلیم کروں. ذاتی حیثیت میں انہوں نے بات کی, ان کی ذاتی حیثیت کی ذاتی رائے کا میں اس سے اتفاق بطور سیاسی کارکن نہیں کرتا. تو پی ایس ایف کا چیئرمین بننے کے لیے یہ لوگ ڈول کی تھاپ کے اوپر آگے کارکن چالے بنگڑا ڈالتے ہیں, رقص کرتے ہیں, چاپلوسی کرتے ہیں. دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ یہ کیا میرٹ ہے ہماری یوتھ کا آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیں ہم نے چونکہ یہاں پہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو اس طرح سے تباہ کر دیا کہ ہم نے پولیٹیکل ورکر اس سسٹم کے اندر پیدا نہیں ہونے دیا. ہم آج بھی موروثیت کو قابل اعتماد اور بہتر سمجھتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ کاسالیس پیدا کیے. ہم نے یہاں پہ پولیٹیکل ورکر پنپنے نہیں دیا گیا. سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر ہم نے یہاں پہ پیدا نہیں ہونے دی, جس کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج خطہ ریاست جموں کشمیر کے اندر آج ہماری قیادت اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر قیادت کا فقدان ہے. اور ہم یہ لازم سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے پہلے ایک کو لانا ہے, پھر اسی کے گھر میں سے کسی کو لانا ہے, پھر کسی کو لے کے آنا ہے. نوجوانوں کو جس نظام کے اندر نوجوانوں کی آبیاری کے لیے کوئی سلسلہ موجود نہ ہو, آج ہمارے جس خطے کے اندر ہم یو کے اندر موجود ہیں, ملینز آف لوگ آپ یہاں پہ ڈگریاں اٹھائے ہوئے یہاں پہ آج مزدوری کے لیے آ گئے. یہ تمام اس سسٹم کے فیلئر کی عکاس ہے جس کی وجہ سے آج لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں. تمام آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی, نون لیگ, فارورڈ بلاک نے ایک وزیر اعظم انوار الحق کو ووٹ دیے. جی, کیا یہ درست عمل تھا؟ اس وقت انہوں نے اس عمل کی ضرورت کو محسوس کیا اور انہوں نے شاید سمجھا کہ شاید جو بہتری ہے وہ اسی سے وابستہ ہے, لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا. تو کیا آپ یہاں سے بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت کو حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ بالکل ہو جانا چاہیے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے اور ہماری سی سی کے اندر بھی میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. آپ کی پارٹی اس بات میں شامل ہے جس نے آزاد کشمیر سے حزب اختلاف اور جمہوریت اور اقتدار کے نظام کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا؟ نہیں, ہم نے تو اس وقت چونکہ ایک پولیٹیکل طریقے سے ہی ایک وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے اپنی کوشش کی تھی, لیکن ہمیں اس بات کا ادراک نہ کر سکے, اندازہ نہ کر سکے کہ وہ ریاست کے لیے کتنا برا یا غیر معمولی ثابت ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. پولیٹیکل نظام اس طرح خطرے میں پڑا اور پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سبوٹاج ہوا. پولیٹیکل سسٹم کو ریمین اپنے ایک ابوتاب کے ساتھ رہنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز آج ایک آئے گی, کل دوسری آئے گی. پولیٹیکل سسٹم پھلے گا پھولے گا تو پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے اندر باعزت رہ سکیں گی. آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کی باشگاہ سنائی دے رہی ہے. میں 2 نام آپ کے سامنے رکھوں گا, ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے, چاہے وہ کھریٹا ہو چاہے آزاد کشمیر ہو. وزیر اعظم کے لیے پارٹی پریزیڈنٹ چودھری محمد یاسین اور دوسری طرف اسپیکر اسمبلی لطیف اکبر صاحب.
کس کو ہونا چاہیے؟ میری ذاتی رائے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لطیف اکبر صاحب کو اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ان کی صدارت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس اسمبلی میں جو ہماری نشستیں موجود ہیں وہ ان کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان کی محنت کا یہ نتیجہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نشستیں حاصل کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہ وہ موسٹ سینئر ممبر کے طور کے بھی اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے ماضی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت طویل قربانیوں کی ایک داستان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ موقع فراہم ہونا چاہیے. اور اس وقت خطے کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک اچھی قیادت کے طور کے اوپر پارٹی پریزیڈنٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی پریزیڈنٹ میں جیسے پارٹی کی جو پالیسی ہے، پارٹی جس کو بھی کرے گی وہ ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو اس وقت ممبر اسمبلی موجود ہیں اس وقت کے پریزیڈنٹ لطیف اکبر صاحب تھے. تو اگر یہ موقع فراہم اسی اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے تو یہ موقع ان کو فراہم ہونا چاہیے جن کی محنت کا یہ ثمر ہے کہ آج لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں. برادری تعصب کے بجائے اگر علاقائی تعصب کیا جائے تو چودھری یاسین صاحب کیوں نہیں؟ آپ کے علاقے کو فائدہ ہوگا نا. میں اگر جو یاسین صاحب کا نام لیتا تو آپ مجھے کہتے کہ آپ علاقائی تعصب کر رہے ہیں. اگر میں نے لطیف اکبر صاحب کا نام لیا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے برادری کا تعصب کیا. تو اگر آپ کوئی تیسرا نام لیتے تو آپ یہ کہتے کہ آپ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. چلے لطیف اکبر اور سردار یعقوب میں سے کس کو ہونا چاہیے؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں لطیف اکبر جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک جماعت کے ساتھ وابستگی اور ایک نظریے کے ساتھ وابستگی کے اندر گزاری. میں نے چونکہ ہم نے اسٹڈی سرکلز کے اندر اپنے نئے آنے والی نسلوں کو یہ پڑھایا ہے تو ہم اسے روگردانی نہیں کر سکتے، ان کا خواہ کسی بھی قبیلے کے ساتھ تعلق کیوں نہ ہو. محفوظ چیچی بڑے قریبی آدمی تھے انقلابی صاحب کے. بے شک. آپ ان کے تہذیبی ریفرنس میں نہیں گئے، وجہ کیا تھی؟ میں چونکہ اپنے کسی ذاتی میں ایک دن پہلے ان کا جو 40ویں کا جو پروگرام تھا وہ ان کے اپنے گھر سمریالی کے اندر موجود تھا اور میں اس کے اندر شریک تھا. بلکہ چونکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تعزیتی ریفرنس، وہ بھی کوئی ایک دن پہلے میں کسی ذاتی کام سے کہیں اور پہ موجود تھا. میں نے کوشش کی لیکن میں واپس جا نہ سکا. میں نے فون کر کے جو ان کے جو لوائقین ہیں فاروق صاحب سے میں نے فون کر کے میں نے معذرت کی کہ میں نہیں شریک ہو سکا. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نہ صرف خود گئے بلکہ باقیوں کو بھی منع کیا کہ ضرورت نہیں ہے جانے کی. کوئی ایک دلیل نہیں ہے یہاں پہ کہ میں نے کسی کو منع کیا. میں نے کبھی اس طرح کی اتنا سیاست کا قائل ہوں. میں نے آپ کو کہا میں مطلوب انقلابی شہید کا سیاسی پیروکار ہوں اور نہ ہم نے کبھی یہ سیکھا اور نہ ہم نے آج دن تک ایسی کوئی بات کی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تاثر بھی پیدا ہو. مطلوب انقلابی صاحب کو پہلے بھی مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں. میں کھلے دل کے ساتھ وہ میرے سیاسی موسن ہیں، سیاسی استاد ہیں. ولید انقلابی کو نہیں مانتے؟ ہم نے کیونکہ ان سے یہ سیکھا ہی نہیں، ہم نہیں مان سکتے. آپ خود الیکشن لڑیں گے؟ میں نے کہا آپ کو میں اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالی خدمت کے لیے پیش کروں گا. یہ لوگوں کی تمنا ہے، انہوں نے قبول کیا تو ہم میدان کے اندر موجود ہیں. ولید کو آپ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ چڑھوئی سے ہے، مہاجر سیاستدان ہے، یا وراثتی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے؟ اس میں دونوں باتیں نہیں ہیں. میرا نام کا شاید آپ کو علم نہیں ہے، میرا نام کا ماجر ہے. میری نانی راجپوت تھی اور میرے اندر نہ علاقے کا تعصب موجود ہے، نہ میرے اندر برادری کا تعصب موجود ہے، اور نہ میں ان باتوں کو تسلیم کرتا ہوں. میں اس کو ایک ذہنی پستی کی طرح، میں ذہنی پستی کے دقیانوسی نظام، دقیانوسی سمجھتا ہوں. ایک بات. دوسری بات، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اس کو مانوں گا نہیں. ہم نے اس کو 18,000 ووٹ دیے. ہم نے جب 18,000 ووٹ پڑے تو ہم اس کے اندر صف اول کے اندر ہم شامل تھے. ہم نے ساتھ چلے، ہم نے رات نہیں دیکھی، ہم نے دن نہیں دیکھی. ہاں میں نے ایک بات ضرور کی، اگر انہوں نے اس بات کو یہ ثابت نہیں کر سکا، صرف ان کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ وہ لوگوں کی نمائندگی کے اہل ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بانسری یا بین کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں اور فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ جو لوگوں کے وسیع تر مفاد کے اندر جو بہتر ہوگا. میری صرف ذات کے ساتھ کوئی چیز وابستہ نہیں ہے. میں اس بات کو بھی بار بار کلیئر کروں کہ وہ میرا بھائی ہے ذاتی حیثیت میں، ہماری بہت اچھی دوستی بھی ہے. ذاتی حیثیت میں مانتے ہیں لیکن سیاسی طور پہ ذاتی حیثیت میں بھائی ہے. سیاسی حیثیت میں مانتے تو 2021 کے اندر ووٹ دیے. اگر نہ مانتے ہوتے تو قطعاً ووٹ نہ دیتے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر پارٹی پالیسی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور اس کے تابع ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں جب آپ مانگیں؟ تو لوگ مجھے چونکہ اس ریاست کو اور ریاست کے پولیٹیکل سسٹم کو جو بیماری لاحق ہو چکی ہے، اور ہم جس چیز کو صرف لازم اور ملزوم سیاست کے لیے سمجھتے ہیں، ہم پیسے کی ریل پھیل کے خلاف، ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور سروس ان کی دہلیز کے لیے میں اس لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا. لوگوں کو اگر میرا منشور، میرا دستور پسند آیا
تو لوگ ہمارے ساتھ چلیں، اور اگر نہیں وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بنیادی دستور روٹی کپڑا مکان ہم لے کے ان کے پاس جائیں گے، اور ہم یہ انشاءاللہ میک شور کریں گے کہ سیاست کی تک اپروچ ہر ایک خاص اور عام کی جو تفریق ہم نے اس کو مٹا کے ہر ایک شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ سیاست کے اندر کھل کے حصہ لے. یہی جمہوریت ہے. بلا شبہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.